بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5th کلاس آج اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ ہم مختصر تعارف لیں گے کہ ایمانیات اور عبادات کیا ہے۔ ایمان ان نظریات کو ماننا ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اعمال اور افعال کی بنیاد ایمان پر قائم ہے۔ جس قدر ایمان پختہ ہوگا عمل بھی اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں، تقدیر اور آخرت پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا اور ہر کام جو خلوص نیت اور سنت نبوی کے مطابق کیا جائے وہ عبادت میں شامل ہے۔ اس باب میں جو عنوانات دیے گئے ہیں یعنی کہ باب 2 میں جو عنوانات دیے گئے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو فکر آخرت کے بارے میں، عطاعت رسول کے بارے میں، سنت نبوی، جمعہ و عیدین اور روزے کی اہمیت کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ ایمانیات اور عبادات کا پہلا ٹاپک ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا، انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اس روز سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال۔ قیامت کے روز تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اعمال نامے میں درج کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں اپنے اعمال نامے بھی ہوں گے۔ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت کی کامیابی کا انحصار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے، جیسا کہ مشہور قول ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ کھیتی میں کسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، پانی دے گا اور فصل کی حفاظت کرے گا تو فصل کی شکل میں اسے اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ اگر کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال میں سستی اور لاپرواہی برتے، نہ وقت پر ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ وقت پر پانی دے، نہ حفاظت کرے تو اسے کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں ہوگی۔ جس شخص نے دنیا میں نیک کام کیے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور جس نے برے کام کیے اسے سزا ملے گی۔ گویا دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس طرح ہم آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔